ناظرین، سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو جب مصر کا گورنر مقرر کیا گیا تو آپ جب مصر تشریف لائے تو کہا گیا حضور آپ بڑی لمبی مسافت سے تشریف لائے ہیں، پہلے آپ آرام کر لیں۔ سلطان رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، میرے سر پر جو دستار رکھ دی گئی ہے میں اس کے اہل نہ تھا، اس دستار نے میرا آرام اور میری نیند ختم کر دی ہے، کہ آپ حضرات مجھے اس چھت کے نیچے نہیں لے چلیں جہاں میرے فرائض میرا انتظار کر رہے ہیں۔ تو ایک شخص نے کہا کہ پہلے آپ طعام پسند نہیں کریں گے؟ تو سلطان نے فرمایا میں جس کام کے لیے آیا ہوں پہلے وہ کروں گا۔ اب سلطان کو لے جایا گیا تو راستے میں 4 لڑکیاں ہاتھوں میں پھولوں کی پتیاں لیے کھڑی تھی، انہوں نے سلطان کے قدموں میں پھول بکھیرنا شروع کر دیے۔ سلطان نے پھولوں پر پاؤں نہ رکھے اور فرمایا اگر تم لوگوں نے میرے قدموں میں کچھ بکھیرنا ہے تو وہ ایک ہی چیز ہے۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ حضور آپ کے پاؤں میں ہم کیا بکھیر سکتے ہیں؟ تو سلطان نے فرمایا تم صلیبیوں کی لاشیں میرے پاؤں میں ڈالو۔ سلطان کی آنکھوں سے شعلے نکلنے لگے۔ مسلمان کی زندگی پھولوں کی سیج نہیں، جانتے ہو صلیبی سلطنت اسلامیہ کو چوہوں کی طرح کھا رہے ہیں، اور جانتے ہو وہ کیوں کامیاب ہو رہے ہیں؟ صرف اس لیے کہ ہم نے پھولوں کی پتیوں پر چلنا شروع کر دیا۔ میری نظریں فلسطین پر لگی ہیں اور تم میری راہ میں پھول بچھا کر مصر سے بھی اسلام کا پرچم اتروا دینا چاہتے ہو۔ سلطان نے ایک نظر سب کو دیکھا اور دبدبے سے کہا اٹھا لو یہ پھول میرے راستے سے، میں نے ان پر قدم رکھا تو میری روح کانٹوں سے چھلی ہو جائے گی، ہٹا دو ان لڑکیوں کو میرے راستے سے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری تلوار ان کے دلکش بالوں میں الجھ کر بیکار ہو جائے اور مجھے کوئی بھی حضور نہ کہے۔ اگر کسی نے حضور کہا تو اس کی خیر نہیں، حضور وہ ہیں جن کا تم کلمہ پڑھتے ہو اور جن کا میں بھی غلام ہوں۔ میری جان فدا ہو اس حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جن کے مقدس پیغام کو میں نے سینے پر کندہ کر رکھا ہے۔ میں یہی پیغام لے کر مصر آیا ہوں۔ صلیبی مجھ سے یہ پیغام چھین کر بحیرہ روم میں ڈبو دینا چاہتے ہیں، شراب میں غرق کر دینا چاہتے ہیں۔ میں بادشاہ بن کر نہیں آیا بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بن کے آیا ہوں۔ ناظرین، یہ تھے وہ اسلام کے ہیرو۔ اگر یہ ہیروز چاہتے تو اپنی آسائش اور آسانی کے لیے بہت سے ایسے کام کر سکتے تھے جو آج کل کے حکمران کر رہے ہیں، مگر انہوں نے اسلام کی خاطر، اللہ تعالیٰ کی خاطر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلام کی خاطر اپنی زندگیوں کو اسلام کے لیے وقف کر دیا۔ آج ہم تو 100 روپے کا نوٹ بھی اسلام کے نام پر نکالنے سے پہلے 100 بار سوچتے ہیں کہ کیا یہ ہم صحیح جگہ دے رہے ہیں یا نہیں، جبکہ بازاروں میں اور پارٹیوں میں ہم لاکھوں روپے خرچ کر کے یہ نہیں سوچتے کہ یہ صحیح جگہ استعمال ہوا یا غلط جگہ استعمال ہوا۔ آج ہم لاکھوں روپے دوستوں یاروں میں ایسے تقسیم کر رہے ہوتے ہیں کہ جیسے پیچھے ہمارے والدین کی فیکٹری لگی ہو نوٹوں کی، مگر کسی بھوکے کو کھانا کھلانے کی توفیق ہم میں نہیں ہوتی۔ آج بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جو 2 وقت کی روٹی جنہیں نصیب نہیں ہوتی، اور کچھ ایسے لوگ بھی ہیں اس پاکستان کے اندر جو غربت کی وجہ سے اپنی بیٹیوں کی شادی نہیں کروا سکتے۔ خدا را ایسے لوگوں کو تلاش کیجیے اور ان کی مدد کیجیے، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے دونوں جہان میں آسانیاں پیدا فرمائے گا۔ دوستوں، یہ تھی آج کی ویڈیو، اگر آپ کو پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔